السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ مجبوریوں میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے۔ کون سی ایسی مجبوریاں ہیں کہ جن کے اندر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، یا نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں۔ جب شریعت نے رخصت دی ہوئی ہے تو وہ چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جیسے ہی مجبوریاں ختم ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی روزوں کی قضا وہ ادا کرے۔ تو چلیں جی، وہ مجبوریاں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی مجبوریاں ہیں جن کے اندر جو ہے انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلا آتا ہے کہ مرض یا بھوک پیاس کی شدت۔ کوئی انسان اگر کسی ایسے مرض کے اندر مبتلا ہو یا اس کو خدشہ ہو کہ میرے بھوک پیاس کی وجہ سے میرے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا اس کو یہ خطرہ ہو کہ روزے کی وجہ سے میری جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں، اس معاملے میں وہ کسی دیندار، کسی عالم سے یا کسی ڈاکٹر سے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر کسی دیندار عالم سے وہ رجوع کرے گا، کانٹیکٹ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کو حل ضرور بتا دیں گے کہ آپ ایسا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا روزہ بھی وہ رکھ لے اور اس کو سکون بھی مل جائے۔ اور اگر وہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے گا تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس کو کوئی ایسی میڈیسن دے دے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی بتا دے کہ اس کا روزہ بھی بچ جائے اور وہ اپنا کام بھی کر سکے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ سفر کے بارے میں، کہ اگر آپ کا سفر بہت طویل ہے اور آپ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ میرے سفر طویل ہونے کی وجہ سے میرے جو روزہ ہے وہ نقصان نہ ہو مجھے، یا میرے جان جانے کا خطرہ نہ ہو، یا اگر کوئی مجھے مرض ہے تو وہ سفر کی وجہ سے میری مرض بڑھ نہ جائے، تو اس وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ سفر کی وجہ سے، سفر کے دوران اگر آپ کا سفر بہت لمبا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو اپنی قضا دینی پڑے گی۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ کمزور لاغر یا بڑھاپا۔ اگر کوئی ایسا شخص جس کو یہ ڈر ہو کہ میرے روزے رکھنے کی وجہ سے میں بہت زیادہ کمزور ہو جاؤں گا، اس حد تک کمزور ہو جاؤں گا کہ میری جان جانے کا خطرہ ہے، یا کوئی شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے تو وہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میرے اس بڑھاپے کی وجہ سے میرے اندر جو طاقت ہے وہ بھی واپس نہیں آئے گی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں، ایک شرط ہے کہ وہ اپنے حصے کے روزے کسی دوسرے کو رکھوائے، وہ اپنا فدیہ ادا کرے۔ وہ فدیہ ایسے بھی ادا کر سکتا ہے کہ مسکین کو 2 وقت کا کھانا روزانہ پیٹ بھر کر کھلائے۔ تو جو معذور ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فدیہ یا تو وہ رمضان کے شروع میں ادا کر دے، یا وہ جیسے جیسے روزے چلتے جا رہے ہیں وہ اپنا فدیہ ادا کرے، یا اس کو چاہیے کہ رمضان کے اینڈ پر وہ اپنا فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ مسکین کو روزانہ 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ عورت کا حاملہ ہونا یا بچے کو دودھ پلانا۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی عورت حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس شرط پر دودھ پلانے کے اوپر کوئی اثر ہوگا، مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہوگا تو وہ روزہ قضا کر سکتی ہے، لیکن وہ بعد میں روزہ ضرور رکھے گی یا وہ اس کا فدیہ ادا کرے گی۔ پانچویں نمبر پر آتا ہے جہاد میں شرکت۔ کوئی ایسا شخص جس کو دشمن سے لڑائی کرنی پڑے اور اس کو اس چیز کا ڈر ہو کہ میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے کمزوری ہوگی، تو یہ کمزوری اس کے اور دشمن کے درمیان کوئی رکاوٹ کا سبب بنے گی، تو اس دوران بھی وہ روزہ قضا کر سکتا ہے۔ ہاں، آپ کو یہ میں بات بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جہاد کے درمیان بھی روزے رکھے ہیں، وہ روزے رکھ کر بھی جہاد لڑتے رہے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر اس چیز کا ڈر ہو کہ میرے اور دشمن کے درمیان کوئی رکاوٹ بنے گی یا کسی قسم کی کوئی شکست کا خطرہ ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے، بعد میں وہ روزہ ضرور رکھے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روزے کی جو شان ہے، رمضان المبارک کا ایک روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو وہ رمضان المبارک کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر یہ مجبوریاں بڑی بڑی نہیں ہیں تو جو انسان جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے، قیامت والے دن اس کا تو حساب ہوگا ہی ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قیامت والے دن جنت کے اندر 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریحان۔ وہ باب الریحان ایسا دروازہ ہے جس کے اندر سے صرف اور صرف روزے دار ہی گزر سکتے ہیں۔ اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے 30 روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، جو پورے سال کے اندر جو اسپیشل روزے آتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے، تو ان کو وہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ باب الریحان میں سے گزریں گے۔
اس لیے جو انسان یہ کہہ کر روزے چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا یا بھوک بہت لگ جاتی ہے یا پیاس بہت لگ جاتی ہے، حالانکہ وہ رہنا سارا دن گھر میں اکیلا یا کوئی کام ایسا ہے کہ بیٹھنے والا ہے، لیکن وہ پھر بھی روزہ جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، تو اگر وہ ان مجبوریوں کے اندر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور آئندہ آنے والے جتنے بھی رمضان المبارک کے روزے ہیں وہ رکھنے کا مکمل عہد کرے اور آج سے ہی روزے رکھنے سٹارٹ کرے۔ ان تمام صورتوں میں معذور عورتوں اور مردوں کو چاہیے کہ وہ سرعام کھانے پینے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے رمضان المبارک کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔